الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز سامعین، آج ہم اپنے گزشتہ موضوع سے ہٹ کر محرم الحرام کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم الحرام میں کن باتوں کا حکم دیا اور کن چیزوں سے منع فرمایا. اللہ رب العزت نے جب مہینے بنائے تو جیسے رمضان المبارک کو سب سے افضل مہینہ قرار دیا، اسی طرح قرآن مقدس سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، محترم بنائے. جو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کو رجب المرجب قرار دیا. یہ 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے بنائے. اب جب اللہ رب العزت نے مہینے بنائے تو اسی وقت اللہ رب العزت نے محرم الحرام کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، جیسے کہ ذی-قعدہ، ذی الحج، رجب المرجب. یہ 3 مہینے بھی حرمت والے قرار دیے. یوم عاشور 10 محرم، اس کی فضیلت حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد نہیں، اس سے پہلے سے یوم عاشور، محرم الحرام، جیسا کہ اللہ رب العزت نے محرم الحرام کو حرمت والا قرار دیا. اور محرم الحرام میں یوم عاشور کو حضرت آدم علیہ السلام، یعنی 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام اور یعنی توبہ قبول کرنے کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جانے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، یعنی 10 محرم کو. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، یوم عاشور تھا. اس کے بعد 10 محرم یعنی یوم عاشور کو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون اپنے لشکروں سمیت غرق ہوا. یہ بھی 10 محرم کا دن تھا، یوم عاشور تھا. یہی نہیں، 10 محرم یوم عاشور کو حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کو صحیح سالم باہر واپس دنیا میں لائے، یعنی مچھلی کے پیٹ سے باہر بحفاظت اللہ رب العزت لائے. وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. ان سب پر چھا گئی نواس رسول، جگر گوش بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے پورے قبیلے جو
روایات سے ثابت ہے کہ 17 لوگ تھے اہل بیت میں سے، ان کی شہادت ان تمام واقعات پر چھا گئی۔ تو یہاں بات کرتی چلوں کہ جیسے محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے مہینوں کی بناوٹ کے وقت حرمت والا مہینہ قرار دیا، اسی طرح 10 محرم کو اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء پر بھی اپنا فضل، اپنی رحمت فرماتے رہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمانے کے بعد اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات کروائی 10 محرم، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر بحفاظت جا کر ٹھہری 10 محرم، حضرت موسیٰ علیہ السلام بحفاظت لشکروں سمیت سمندر پار کیا اور فرعون اور اس کے لشکروں کو سمندر میں غرق کیا، تباہ کیا 10 محرم، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے 10 محرم بحفاظت اللہ رب العزت کے حکم سے۔ ان واقعات کے پیش نظر امت محمدیہ سے پہلے بھی لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے آ رہے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ 10 محرم کی بجائے صرف ایک روزہ رکھنے کی بجائے 2 روزے رکھے، تاکہ پہلی قوموں سے، یہودیوں سے آپ کی مشابہت نہ ہو۔ ڈیفرینس کرنے کے لیے آپ نے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے 9 محرم کو روزہ نہیں رکھ سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اتباع کرتے ہوئے، یعنی ایک روزہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، ایک کی بجائے 2 روزے رکھنے ہیں، تو کسی عذر کی وجہ سے 9 محرم کو نہیں رکھ سکے تو ہمیں 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھنا پڑے گا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اتباع بھی ہو جائے، پیروی بھی ہو جائے، اور یہودیوں سے مشابہت بھی نہ ہو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ احادیث سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، یا پہلی قومیں 10 محرم کو روزہ رکھتی آ رہی تھیں۔ یوم عاشور 10 محرم کو پہلے انبیاء علیہم السلام پر بھی اللہ رب العزت کے انعامات اور فضل و رحمت ہوئی تھی، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان تمام واقعات پر جو چیز چھا گئی وہ نواس رسول، جگر گوش بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ان کے قبیلے کی شہادت ہے۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو فرما چکے ہیں۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہمیں محرم الحرام میں 9، 10 یا کسی عذر کی وجہ سے اگر 9 کا روزہ چھوٹ گیا تو 10، 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر بذریعہ جبرائیل امین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے عالم الغیب نہیں، آپ کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ تمام انبیاء
تمام مخلوق میں سے سب سے افضل مرتبہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام میں سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند ہے، لیکن آپ بھی عالم الغیب نہیں، اطلاع علی الغیب، یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی، جتنی خبر دی، اتنا آپ کو پتہ ہے۔ تو روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کر دے گی، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کربلا کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی تھی زندگی میں۔ محرم الحرام کے یہ ایام جو ابھی ہم گزار رہے ہیں، ان ایام میں کچھ لوگوں نے حضرت امام حسین کی شہادت کی آڑ لے کر جو اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو واقع ہوئی تھی امام حسین کی شہادت، اس کی آڑ میں، اس کے پردے میں اپنی زبانوں کو اس حد تک کھلی چھٹی دے دی ہے کہ وہ چاہیں تو ان اکابرین امت کے خلاف اس قدر ہرزہ سرائی کریں، نعوذ باللہ، کہ جن کا اگر وجود نہ ہوتا تو آج میں اور آپ شاید مسلمان نہ ہوتے۔ اور جن لوگوں نے اپنی جوانی کی تمام قوتوں اور طاقتوں کو اور اپنی زندگی بھر کی تمام کوششوں اور کاوشوں کو اور اپنے عمر بھر کے احساسوں کو اللہ کی راہ میں اس لیے لوٹا دیا تاکہ اللہ کا دین بارآور ہو جائے، تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا دنیا میں شہرہ ہو جائے، ان کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ گفتگو، یہ بہانہ بنایا جاتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی کی شہادت کو، اور تعجب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نام لیا جاتا ہے حضرت حسین کی شہادت کا رضی اللہ تعالی عنہ، اور مجالس میں ذکر ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت دنیا میں بھی موجود نہیں تھے۔ یعنی انہوں نے اپنے اعمال، اپنے اقوال اور اپنے افعال سے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ان لوگوں کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے جو اس واقعے کے رونما ہونے سے نصف صدی پہلے ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ سے تقریباً 49 برس پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کم و بیش 40 برس پہلے اس جہان فانی کو چھوڑ چکے تھے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے اس واقعے سے تقریباً 30 برس پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔
حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خالد بن ولید، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ بھی جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس جہان میں نہیں تھے، لہذا پتہ چلا، معلوم ہوا کہ واقعی شہادت حضرت امام حسین کے، کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعہ میں ان ہستیوں کا کوئی کردار نہیں۔ اور ہم اور آپ یہ سوچ بھی کیسے لیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کے بارے میں ہم ایسا سوچ بھی کیسے سکیں، جنہوں نے اپنے کنبے کھا دیے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں اور آقا کی کسی بات پہ بھی آنچ نہ آنے دی، ان کی ذات تو بڑی دور کی بات، ان کے اہل بیت تو بڑی دور کی بات، ان کے گھر والوں تو بڑی دور کی بات، ان کے زبان اطہر سے نکلے ہوئے لفظ کی پاسداری کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کرنے سے بھی پیچھے نہ رہے، ہم ان کے بارے میں ایسی بات سوچیں بھی کیسے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قسم کے کسی خیال سے اور ہمارے کانوں کو اس قسم کی بات سننے سے اپنی پناہ میں رکھے، اور کہنے والوں کو بھی اللہ رب العزت ہدایت دے، کیونکہ ہمارے پیغمبر ہمیں یہی درس دے کر گئے ہیں کہ جو جب تک دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون میں لت پت کرنے والوں کے لیے بھی ہمارے آقا نے ہدایت کی دعا کی، اور ہمیں بھی یہی درس دیا کہ ہم بھی کسی کو اگر راہ راست سے ہٹا ہوا دیکھیں تو اللہ رب العزت سے اس کی ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا انعامدار کی صحیح سنت پر عمل کرتے ہوئے صحیح مسلمان بنائے۔ جی تو عرض کر رہی تھی کہ اس واقعے میں اور اس واقعے کے تذکرے میں عشرہ مبشرہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن ان ہستیوں کا اس واقعے میں کوئی کردار نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے جانسار صحابہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو آج کا کلمہ گو مسلمان کر رہا ہے۔ اہل تشیع تو اہل تشیع رہے، اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے والے آج حضرت امام حسین کے نام پر سبیلیں لگا رہے ہیں، کنڈے بھر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، بقول آپ سب کے آپ کی ہی بات مان لی جائے کہ حضرت امام حسین اور ان کا قبیلہ پیاسا شہید ہوا، تو ہمیں اور آپ کو کون اجازت دے رہا ہے کہ ہم دودھ کی اور شربت کی سبیل لگا کے بیٹھ جائیں؟ ہمیں یہی حکم ہے کہ اگر وہ بھوکے تھے، اگر وہ پیاسے تھے تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں بھی وہ بھوک اور پیاس محسوس کرنی چاہیے، نہ کہ ہم دیگیں چڑھا رہے ہیں، سبیلیں لگا رہے ہیں، اور نہ صرف خود بلکہ باقیوں کو بھی بانٹ کر اور اس بات کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام بدعات سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا کہ آپ
منبر پر تشریف فرما ہوتے اور سامنے حضرت امام حسن اور امام حسین کو آتے ہوئے دیکھتے تو آپ منبر سے کھڑے ہو جاتے۔ اپنے ان نواسوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جنت کے ان نواسوں کو جنت کا سردار ہونے کی بشارت دی کہ یہ جگر گوشہ بطول، یہ میرے نواسے جنت کے سردار ہیں۔ ہم ان کے بارے میں ایسی کوئی بات کریں یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ حضرت امام حسین اہل کوفہ کے بے حد اصرار پر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل کوفہ نے سینکڑوں خطوط لکھے، 2 4 10 20 نہیں، سینکڑوں خطوط۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ 400 خط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس طرح خلافت کریں جس طرح حضرت امام حسن نے کی تھی، ہم یزید کی بیعت سے نجات چاہتے ہیں۔ اور بعض ساتھیوں کے روکنے کے باوجود حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں سمیت، اپنے جانساروں سمیت کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ سیکھنے کی بات ہے کہ حضرت امام حسین بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر حضرت امام حسین کو یہ پتہ ہوتا کہ کوفہ میں کربلا کے مقام پر مجھے شہید کر دیا جائے گا یا میرے قبیلے کو شہید کر دیا جائے گا تو حضرت امام حسین کبھی کوفہ کی طرف تشریف نہ لے جاتے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، ایک تو حضرت امام حسین عالم الغیب نہیں، دوسری بات وہاں پہنچنے کے بعد جب حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو تحقیقات کے لیے بھیجا اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہید کر دیا، تو حضرت امام حسین نے کوفہ کے گورنر اور اس کے مشیروں کے سامنے، اس کے وزیروں کے سامنے 3 شرائط رکھی۔ نمبر 1، جب کوفہ والوں نے دھوکہ کیا، کوفہ والوں نے آپ اور آپ کے جانساروں کو گھیر لیا، تو آپ نے ان کے سامنے 3 شرائط رکھی کہ مجھے واپس مکہ جانے دو۔ انہوں نے آپ کی یہ شرط، یہ آپ کی خواہش، آپ کی شرط مسترد کر دی کہ اب یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ان کے سامنے دوسری شرط رکھی کہ مجھے بارڈر پر بھیج دو، میں کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ اور اہل کوفہ نے حضرت امام حسین کی یہ شرط بھی مسترد کر دی۔ تیسری شرط حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، وہ جو فیصلہ کرے گا میں اسے قبول کر لوں گا۔ لیکن انہوں نے یہ شرط بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ کسی مستند روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت امام حسین کی شہادت کا حکم یزید نے دیا تھا۔ ہاں، البتہ زیاد جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا، اس کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس واقعہ پر جتنا بھی غم منائیں، جتنا بھی افسوس کریں، ہم شہادت حسین کا غم کس مسلمان کو نہیں
کیونکہ یہ شہادت ایسی شہادت تھی جو امت محمدیہ کے ہاتھوں ہوئی، اور اس شہادت میں چھوٹے بچوں سے لے کر عورتیں اور بزرگ سب شامل ہیں۔ یعنی حضرت امام حسین کی عمر اس وقت تقریباً 59 برس تھی، 59 سال، یعنی امام حسین بزرگی کی طرف تھے، اور چھوٹے بچے جیسے حضرت علی اصغر وغیرہ۔ اس شہادت کا غم اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس شہادت کو مسلمانوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، مسلمانوں نے اہل بیت کو شہید کیا، لیکن اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ مسلمانوں کو ان لوگوں کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں۔ ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ امت محمدیہ نے اہل بیت کو تکالیف پہنچائی، دکھ دیے، لیکن وہ غم منانے کا طریقہ کار یہ نہیں جو آج ہم منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بین ڈالنے، واویلا کرنے، گال پیٹنے، بال نوچنے اور اس طرح کے حال پکار سے منع فرمایا، اور نہ صرف منع فرمایا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں ہمیں سنت رسول سے ثابت کہیں نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشور کو روزہ رکھو، اور نہ صرف 10 محرم کا بلکہ 9 اور 10 کا رکھو، اور اگر 9 کا کسی عذر سے نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 کا رکھو، تاکہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو، تو ہم اور آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ 10 محرم کو اہل بیت یعنی حضرت امام حسین اور ان کا قبیلہ روزے سے کیا نہیں ہوگا؟ یہ ہم ایسی بات سوچیں بھی کیوں؟ ایسا سوچنا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام صحابہ کی شان ایسی ہے کہ ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اہل بیت تو بہت دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عام صحابی کو بھی کوئی برا بلا کہے یا ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہٰذا ہمیں اس قسم کی ہرزہ سرائی اور گستاخی کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھیں، ایسی لغویات سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں پیروکار بنائے، امتی بنائے، وہ امتی بنائے جن کو دیکھ کر آقا کل قیامت کے دن باعث فخر کہیں کہ یہ میرے امتی ہیں۔ ورنہ امت محمدیہ میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ قیامت والے دن آقا ان کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے، رخ رحمت رخ نہیں فرمائیں گے، اور یہ سوچ کر منہ پھیر لیں گے، یہ فرما کر منہ موڑ لیں گے کہ یہ میرے امتی نہیں، جبکہ وہ آپ کی امت میں سے لوگ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا کے ان امتیوں میں سے بنائے
اہل بیت کی تعظیم اور عزت کرنے والے ان امتیوں میں سے بنائے، صحابہ کی شان بیان کرنے والے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم کرنے والے ان امتیوں میں سے بنائے کہ جن کی طرف آقا باعث فخر کہیں کہ یہ میرے امتی ہیں۔ جی تو آپ سب سے التجا ہے کہ 9 اور 10 محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پہلے قومیں جو یوم عاشور کا روزہ رکھتی آئیں، یعنی 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دن قرار دیا، تو اس نظریے سے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں۔ یہ سبیلیں لگانے کی، ہونڈے بھرنے کی اور نظر و نیاز کی سنت سے ایسی کوئی دلیل ثابت نہیں، لہٰذا آپ اور ہم 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں گی انشاءاللہ تعالی، اور اگر 9 کو روزہ نہ رکھ سکیں کسی عذر کی بنا پر تو ہمیں 10 اور 11 کا روزہ رکھنا ہوگا۔ آقا انعامدار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں ہر شرک، ہر بدعت سے دور فرما کر سنت محمدیہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔